ایک طرف مشرق وسطی میں کشیدگی جاری ہے تو دوسری طرف امریکی سینٹ نے خطے میں امریکہ کے اہم اتحادی اور ایران کے بڑے حریف سعودی عرب کو اربوں ڈالر مالیت کا اسلحہ فروخت کرنے کے خلاف 3 قراردادیں منظور کر لی ہیں۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، لیکن 7 ریپبلکن سینیٹرز نے صدر کی پالیسی کے خلاف ووٹ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے چند ہفتے پہلے ایران کے ساتھ تناؤ کو ایمرجنسی قرار دیتے ہوئے سعودی عرب کو کانگریس کی اجازت کے بغیر ہتھیار فروخت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایسے ہی میں قراردادوں کی ایوان نمائندگان میں منظوری متوقع ہے، تاہم صدر ان کو مسترد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی منظوری دی، مگر پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر فیصلہ واپس لے لیا۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ نے ایران کی جانب سے ایک امریکی ڈرون مار گرانے کے رد عمل میں ابتدائی طور پر چند ایرانی اہداف جیسے ریڈار اور میزائل تنصیبات پر حملے کی منظوری دی تھی۔ اس وقت کیپٹل ہل سے امان اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کہنا ہے امریکی انتظامیہ کا ان خبروں کے بارے میں امان؟ پہلے تو بات یہ کہ کل کا دن اس حوالے سے خاصا ڈرامائی تھا۔ پہلے تو ایران کی جانب سے جو امریکی ڈرون ہے اس کو مار گرانے کے جواب میں صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایران کی جانب سے دس واز اے ویری بگ مسٹیک، بہت بڑی غلطی کی ایران نے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈیولپمنٹ دیکھی جو کہ نیو یارک ٹائمز اور دیگر ذرائع ابلاغ کے حوالے سے خبر ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس وقت جو امریکی بحری جہاز اور دوسرے جہاز تھے وہ اس وقت ہوا میں تھے جب یہ فیصلہ واپس لیا گیا، لیکن ابھی تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس حوالے سے کسی قسم کی تردید سامنے نہیں آئی۔ البتہ ان حالات کا ایک تجزیہ ہم نے اس رپورٹ کی صورت میں بھی کیا ہے، آئیے پہلے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ملاقات کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے امریکی ڈرون کو نشانہ بنانے سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات مزید پیچیدہ ہوں گے۔ یہ بات تسلیم کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کسی بیوقوف شخص کا کام ہے۔ ایک سینئر امریکی فوجی اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ امریکی فوجی اثاثے پر بلا اشتعال حملہ تھا جس نے کسی طور ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ یہ حملہ بین الاقوامی جہاز رانی اور تجارت کے آزاد راستوں کو درپیش حالیہ خطرے کے بعد علاقے کی نگرانی کرنے کی ہماری صلاحیت پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ یہ تازہ ترین واقعہ آبنائے ہرموز میں 2 تیل بردار ٹینکروں پر حملوں کے بعد پیش آیا ہے۔ امریکہ نے ان حملوں کا الزام ایرانی فوج پر عائد کیا ہے، لیکن تہران نے اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ ایرانی حکام نے امریکی ڈرون مار گرانے کی تصدیق ضرور کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنی سرزمین کا دفاع کرے گا۔ واشنگٹن میں جاری بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ بھی ایک اور جنگ شروع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ میرا نہیں خیال کہ صدر جنگ چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جنگ کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکی پابندیاں نرم نہ کی گئیں تو تہران افزود شدہ یورینیم کی پیداوار میں اگلے کچھ دنوں میں اضافہ کر دے گا۔ آیت اللہ ہمیں اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ انہیں یورپ سے زیادہ مدد نہیں ملے گی، اور میرا خیال ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ امان، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ نے عمان کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا ہے۔ جی، یہ روئٹرز کی خبر ہے جس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام نے روئٹرز کو تصدیق کی ہے کہ عمان کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کے انتہائی قریب ہے، جبکہ ایرانی حکام کی جانب سے عمان پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو اس کے بین الاقوامی اور خطے کے حوالے سے بہت خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔ کیپٹل ہل سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے امان اظہر، بہت بہت شکریہ۔